ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى آج جسے سب کو معلوم ہے شعبان کی 15 تاریخ ہے. اس کو شب بارات کہا جاتا ہے. شب بارات اس کا نام کیوں ہوا تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس رات کے اندر ایک ایمان والے کو اپنے گناہوں سے برات ملتی ہے, چھٹکارا ملتا ہے, خلاصی ملتی ہے. اس وجہ سے اس رات کا نام برات رکھا گیا. میرے عزیزوں بہت افضل رات ہے. تقریباً 10 صحابہ سے اس کا ثبوت منقول ہے. اگرچہ صحیح روایتوں سے اس کا اثبات ہوتا ہے لیکن علماء کرام اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ فضائل کے باب میں صحیح احادیث کا اعتبار ہوتا ہے. اس رات کے اندر کرنے کے 3 کام ہوتے ہیں. پہلا کام جو اس رات کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی قبرستان جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. لیکن اکثر بعض لوگ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمی لے لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شب برات کو قبرستان جانا سنت ہے. ایسی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا, جنت البقیع جانا شب برات کو, یہ زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے. زندگی کے اندر ایک مرتبہ ثابت ہے. تو اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آدمی کی زندگی کے اندر شب برات جتنی بھی آوے اس کے اندر اگر ایک مرتبہ زندگی کے اندر وہ قبرستان چلا گیا تو سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے. تو اس رات کے اندر سب سے پہلا کام یہ کہ آدمی قبرستان جائے. ہر رات کو جانا چاہے تو ہر رات کو جا سکتا ہے. اور ہر سال میں جب شب بارات آوے تب بھی آدمی ہر شب بارات کو بھی جا سکتا ہے. لیکن فقط زندگی میں ایک مرتبہ شب بارات کو قبرستان جانا یہ سنت ہے. آدمی اس کو سمجھے. دوسرا کام جو کرنا ہے اس رات کے اندر وہ یہ ہے کہ آدمی نوافل کے اندر لگ جائے, تہجد ادا کرے, ذکر و اذکار کرے. ہمارے بزرگوں کی طرف سے دیے گئے اذکار کی پابندی کرے. پہلا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفار کثرت سے کرے. میرا عزیزو, استغفار سے گناہ مٹتے ہیں. اس سے روزی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ پیغام کیا. درود شریف کی پابندی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مختصر درود ہے. اس کے علاوہ بھی کئی درود ہیں. آدمی ان درود کی پابندی کرے. سب سے افضل درود وہ جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے, جس سے میں بھی واقف ہوں, تم بھی واقف ہو. سب سے افضل درود وہ
تو آدمی درود کی بھی پابندی کرے، درود کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشارۃ الصغیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ درود شریف کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے لذیذ تر فائدہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت محسوس ہوتی ہے۔ ایک امتی کے لیے اس کی نبی کی زیارت خواب کے اندر ہی صحیح، لیکن کتنی بڑی بات ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی کثرت سے درود پڑھے، درود کی یہ فضیلت۔ پھر ذکر و اذکار کے اندر آدمی لگ جاوے تو یہ ہے دوسرا کام جو اس رات کے اندر کرنا ہے۔ پہلا کام جو اس رات کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قبرستان جائے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ جانا سنت ہے، ہر سال جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2 نوافل تلاوت ذکر و اذکار کے اندر آدمی لگ جائے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آدمی دن کے وقت روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، اگرچہ شریف حدیث سے یہ بات ثابت ہے لیکن فضائل کے باب میں شریف احادیث کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں روزے کی بھی خوب فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب بارات جب آوے نا تو رات کے اندر خوب عبادتیں کرو، دن کے اندر روزے رکھو، اس لیے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا اس رات کو تو غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صدا لگاتا ہے۔ اور کیا صدا لگاتا ہے؟ اللہ یہ صدا لگاتا ہے کہ کیا وہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ گناہ تو سب نے کیے، ہر آدمی کرتا ہے گناہ، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں اگر تم نے گناہ کیا، پورا سال تم نے گناہوں کے اندر گزار دیا، اس رات کے اندر مجھ سے معافی مانگنا، میں تمہاری بخشش کر دوں، میں تمہاری مغفرت فرما دوں۔ سمندر کی جہاز کے مانند بھی اگر گناہ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کہے گا لبیک یا عبدی، حاضر ہوں اے میرے بندے، معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں۔ جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، بہت خطرناک آگ ہے، جتنے بھی سمندر میں لے آؤ اور ٹھنڈا سے ٹھنڈا سمندر بھی اگر ہو وہ جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں، ایک ایمان والے کا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، بشرطے کے اخلاص سے اس نے وہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہایا۔ تو آدمی روزہ رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ یہ کام شب بارات کو کرنے ہیں۔ اب ایک روایت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب بارات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات کے وقت دیکھا اور وہ رات شب بارات تھی۔ اس رات کے اندر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو آپ کی آرام گاہ ہوتی ہے اس پر تشریف فرما نہیں، تو میں تلاش کے اندر چلی گئی کہ کہاں گئی حضور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ میں تلاش کرتی ہوں اور پہنچتی ہوں جنت البقیع کے پاس، اور جنت البقیع میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ قبرستان مدینے کے اندر جو ہے، قبرستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے، دنیا کا جو آسمان ہے وہاں پر اترتے ہیں۔ کیا اترنا ہے، کس طرح اترنا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارا اترنا الگ ہوتا ہے۔ مثلاً میں ممبر پر چڑھوں اور میں اتروں تو میرا اترنا الگ، ہمارا اترنا الگ۔ اللہ کا جسم نہیں، جب اللہ کا جسم نہیں تو اللہ کس طرح اترتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ اترنا ہوتا ہے کس طرح اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جہالت ہی علمیت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اترتے ہیں اور خوب برکتیں نازل فرماتے ہیں اس رات کو۔ شب بارات کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن پھر
ایک روایت کے اندر یہ بات ہے کہ شب بارات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرتا ہے. یہ رضا عائشہ والی روایت جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی، اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی معافی کرتا ہے اس رات، اس سے زیادہ. لیکن ہونے چاہیے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ. حدیث پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس سے تکفیر ہونا ہے. کثرت بتانا مقصود ہے کہ اللہ کثیر مقدار میں لوگوں کو اس رات میں معاف کرے. تو کیوں نہ ہم اٹھے رات کے وقت جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور رات کے اندھیروں میں ہم اللہ اللہ کریں، اللہ ہماری مغفرت کر دے. لیکن میرے عزیزوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات کے اندر معافی نصیب نہیں ہوتی. وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر آتے ہیں اور گر گراتے ہیں پھر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان میں سے ایک مشرک جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جب تو اللہ کو ہی مانتا نہیں ہے تو پھر اللہ تجھے معاف کس طرح کرے. نمبر 2، والدین کا نافرمان. اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. حالانکہ والدین کا کیا مقام ہے یہ اللہ رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. والدین کے بارے میں جو ہے، جس میں سے جو والدہ کا تذکر آتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نے کتنی مشقتیں جھیل کر آدمی کو پیدا کیا. کتنی مشقت. تو سب سے پہلے بچہ اس کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رہتا ہے. 9 مہینے تک بچہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے. وہ اپنے کام بھی ڈھنگ سے کر نہیں سکتی، لیکن بچے کی فکر اس کو ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا اور تکلیفیں دور ہو گئی ایسا نہیں ہوتا. خوب کمزوری اس کو ہوتی ہے اور کمزوری کی حالت میں پھر اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے. دودھ پلانا 1 مہینے 2 مہینے نہیں، بلکہ دودھ پلانے کے لیے کافی مدت ہوتی ہے. یہ تو فقط والدہ کا مقام. والد دن رات محنتیں کر کے اپنے بچے کے لیے کماتا ہے، لیکن پھر بچہ جب اس کے سامنے ذرا سختی سے بولتا ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے. تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹتی ہیں نہیں تو وہ آدمی خود واپس بنا سکتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا دل بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر والدین کا دل کسی نے دکھایا ہو تو میرے عزیزوں سب سے پہلے اس رات کے اندر اپنے والدین سے معافی مانگیں. ٹیکسٹ میسج اور میسیجوں کے ذریعے سے نہیں، خود جائے وہاں پر والدین کے ہاتھ چومے اور کہے کہ ابا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دے. میں نے تکلیفیں بہت پہنچائی، مجھے معاف کر دینا. میری امی مجھے آپ معاف کر دیں. تو انشاءاللہ اگر اس طرح اس نے رویہ اختیار کیا تو پھر وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر نافرمانی کرنے والوں میں شمار ہوگی. یہ ایک آدمی جس کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوگی. 2 لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا نا، ایک مشرک اور نمبر 2 پر والدین کی نافرمانی کرنے والا. نمبر 3 شرابی، جس کی عادت ہی یہ ہو کہ وہ کثرت سے شراب پیتا ہو، توبہ کرتا نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کوئی مغفرت نہیں کرتا. میرے عزیزوں، یہ شراب جو ہے نا، یہ شراب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. انگور کا جو کچا شیرہ ہوتا ہے اس پر بھی اشتداد کے بعد خمر کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور بعض ائمہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی خمر کا اطلاق کرتے ہیں. احناف کے نزدیک اگرچہ نہیں، لیکن امام محمد کا جو قول محتاط ہے اور مفتہ بھی ہی قول ہے وہ ائمہ ثلاث کی تعریف کرتا ہے. افیون ڈرگس وغیرہ کے اندر آدمی اگر لگا ہوا ہو تو شاید اس کی بھی مغفرت نہ ہو اس رات کے اندر. تو اس لیے آدمی مکمل توبہ کرے کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے. دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنے سے کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہو. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کسی کا بھلا نہیں ہوا. کسی نے اللہ کی نافرمانی کی سمندر میں اس کو ڈبو دی، کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو زمین اس کو کھا گئی، کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو آسمان سے آگ کے گولے برسے، کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کی پوری بستی کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، پھر الٹا کر کے زمین کے اندر دھسایا گیا. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہو سکتا ہے. تو کیوں ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ اس لیے پکی سچی توبہ کر لیں کہ اب اگر شراب پی لی ہے
इंशाअल्लाह अब शराब पिएंगे नहीं, अल्लाह माफ कर देगा, वो बहुत माफ करने वाली है। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, कोई गुनाह ही ना किया। इसी तरह कातिल, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया हो तो कत्ल के नतीजे में भी उसकी माफी नहीं हो तो जब तक कि वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी ना मांगे। इसी तरह कीना परवर शख्स, जिसके दिल के अंदर कीना हो, दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो, तो फिर इस सूरत में भी उसकी माफी नहीं होती। तो आदमी अपना दिल साफ रखे। देखो हर आदमी ऐसा होता है कि कोई पाक साफ नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो तुमने भी शायद किसी का दिल दुखाया होगा। इसलिए हर आदमी इस रात में अपने दिल को बिल्कुल पाक साफ रखे कि मुझसे कोई भी गलतियां हुई है, मैंने सबको मुझसे जितनी भी गलतियां हुई है मैंने खुद उससे तौबा कर ली, मैं तमाम लोगों से माफी भी मांगूंगा और जो मुझसे माफी मांगने आएगा मैं उसको माफ भी रखूंगा, मेरा दिल बिल्कुल पाक साफ। एक रिवायत के अंदर ये मजमून आता है कि ये रात इतनी बड़ी रात हुई है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बाकायदा फैसले फरमाते हैं। इस रात के अंदर ये फैसले हो जाते हैं कि इस साल के अंदर कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है, इस रात के अंदर उसका फैसला हो जाता है। कौन सा आदमी मरने वाला है, इस रात के अंदर इसका फैसला हो जाता है। किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, इस रात के अंदर इसका फैसला हो जाता है। अब कोई आदमी सवाल करे, ये सवाल करे कि कब मरेगा आदमी, कब जिंदा होगा, कितना रिस्क, ये तो जब से पैदा हुआ है तब से सब लिखा हुआ है, तो फिर इस रात के अंदर लिखे जाने का क्या मतलब? तो मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया कि लिखने के मरातिब होते। मसलन अगर मैंने कोई चीज बोली और तुम लोगों ने लिख ली, हो सकता है कि फिर तुम्हारी लिखी हुई बात कोई और आदमी लिख ले, फिर उसकी लिखी हुई बात कोई और आदमी लिख ले, तो एक ही बात थी लेकिन लिखे जाने के मरातिब अलग अलग थे या नहीं थे? तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फैसले पहले ही से लिख लिए हैं, लेकिन फिर फरिश्ते उसको मराहिल के एतबार से लिखते। तो साल का जब मरहला आता है ना तो फिर उस वक्त लिखा जाता है ये कि आदमी कब मरेगा, ये आदमी कब जिंदा होगा। यानी तकदीर जैसे अजीम शान चीज इस रात के अंदर पेश होती है, अल्लाह अंदाजा लगाता है। तो एक सबक हमें इससे ये भी मिला कि आदमी को अल्लाह तबारक व तआला की तकदीरों पर राज़ी होना चाहिए। रज़ा बिल क़ज़ा का बस उसके अंदर आला तरीके से होना चाहिए। देखो कभी कभी आदमी मुसीबतों के अंदर आता है, कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी धंधे के अंदर नुकसान हो जाता है, तो वो ऐसे जुमले किए रहता है जिससे ये बात लाजिम आती है कि अल्लाह के फैसले से नाराज है। देखो तुम नाराज होगे तब भी अल्लाह का फैसला बदलने वाला नहीं, लेकिन अगर राजी हो गए ना अल्लाह के फैसले पर जिसको तुम बदल नहीं सकते तो इस पर तुम्हें सवाल नहीं, हमें इस पर बाकायदा सवाल नहीं। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा बहुत नेक खातून थी। कितनी नेक खातून थी? तो ये कि पहले जमाने के अंदर औरतें जो होती थी उनको बांदी बनाया जाता था। हजरत राबिया बसरिया पहले बांदी थी, फिर उनको आजाद कर दिया गया और उन्होंने निकाह किया एक आदमी के साथ। एक आदमी के साथ जब उनका निकाह हुआ तो वो रात को बिल्कुल सच जाती दुल्हन की और अपने शोहर के सामने अपने आप को पेश कर दी कि आप मेरे शोहर, सबसे पहला हक आपका मुझ पर है, अगर आप अपनी ख्वाहिश मुझसे पूरी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप पूरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके जी के अंदर ख्वाहिश नहीं, आज आपके दिल और नफ्स के अंदर ख्वाहिश नहीं, तो मुझे इजाजत दे दो, पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे इबादत करनी है। शोहर जब इजाजत दे देगा इबादत करने की तो राबिया बसरिया बिल्कुल दुल्हन की तरह सज कर अपने आप को रब के सामने पेश कर। ये इतनी नेक थी खातून कि आजकल जो औरतें होती हैं वो तो अपने शोहर के सामने भी इतनी सजती नहीं, लेकिन राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा अल्लाह के सामने इतना सज कर अपने आप को पेश करती है। ये कहती हैं कि वली कौन होता है जो मालूम है? अल्लाह का नेक बंदा। अल्लाह का नेक बंदा वो होता है इज़ा शर्रतहुल मुसीबा कमा शर्रतहुल नियाम। खुशहाली जिस तरह एक आदमी को खुश कर दे, धंधे के अंदर प्रॉफिट हुआ, आदमी सोया रात के वक्त उसको उसके मुलाजिम ने फोन किया कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख का प्रॉफिट। दिन के शुरू में आदमी अल्लाह अकबर कहेगा, धंधे के अंदर खूब फायदा हुआ,
جب اتنی ہی خوشی اس کو مصیبت پر ہو جائے، اتنی ہی خوشی، تب جان لینا کہ یہ آدمی اللہ کا ولی۔ مثلاً اگر صبح ہوتے ہی اس کو یہ فون آوے کہ 1 لاکھ کا فائدہ نہیں بلکہ 1 لاکھ کا نقصان ہو، تب بھی وہ وہی خوشی مناوے جو خوشی اس کو ہوتی ہے اس وقت فائدہ ہو، یہ آدمی اللہ کا ولی۔ تو آدمی اس رات کے اندر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے ہیں اس پر راضی ہو، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اسی طرح آدمی اپنے آپ کو جو اوصاف ذمیمہ ہیں ان سے بالکل پاک صاف رکھے۔ شاعر کہتا ہے نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندگی اکبر ہے، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر۔ آدمی ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ دیکھو تکبر بہت بڑی بیماری میرا عزیز، جو سب سے پہلے تکبر ہے وہ گناہ جس نے شیطان کو گناہ کروائے۔ سب سے پہلا گناہ کرنے والا اگر کائنات نے دیکھا ہو تو وہ ہے شیطان۔ اس نے سب سے پہلا گناہ کیا، اور اس نے گناہ کیوں کیا معلوم؟ تکبر کی وجہ سے۔ لیکن اس سے آگے کی بات میں بتاؤں کہ تکبر عجب سے پیدا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ عجب کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھاؤں گا کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ عجب اپنے آپ کو I am something سمجھنا، خود پسند ہے کہ میں کچھ ہوں، یہ آدمی کے اندر جب آ جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے اچھے جوتے استعمال کرنا، یہ تو ہمیں بہت محبوب ہے، تو کیا اس میں بھی تکبر؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ کوئی آدمی اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے استعمال کرے، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس۔ آدمی اس کے سامنے حق بات کرے، حق بات کرے، وہ حق کا انکار کرے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک ہوتا ہے خود آدمی اپنے آپ کو سمجھے I am something، خود پسندی جسے کہتے ہیں۔ اس میں آدمی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، بس اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے۔ تکبر کے اندر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اتنا اونچا کہ حق بات اس کے سامنے آتی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے بہت خطرناک بیماری۔ مولانا یوسف مولانا صاحب نے ایک مرتبہ درس دیا تھا، اور درس دینے کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ تمہیں معلوم ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کون سا کیا؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ شیطان نے تکبر کیا۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا نہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ حسد کیا، جلتا تھا آدم علیہ السلام سے۔ یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بھی آدمی اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ مولانا یوسف صاحب مولانا نے کہا نہیں، یہ کیے گناہ، تکبر بھی اس نے کیا اور اس نے حسد بھی کیا، لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اس سے پہلے اس نے نہیں کیا تھا یہ سب۔ ایک گناہ ایسا ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا، کچھ اپنے آپ کو خود پسندی کے اندر اس نے مبتلا رکھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جنات ہوں، آگ سے بنا ہوئی مخلوق ہوں، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفلوں کے اندر مجھے بلوا دیا۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں آسمان اور زمین میں جو میرے سجدے سے خالی ہو۔ I am something۔ اسی خود پسندی کی وجہ سے شیطان نے پھر تکبر کیا۔ اللہ نے اس کو کہا کہ آدم کے سامنے جھک جا، اس نے کہا میں جھکنے والا نہیں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے میں جھکنے والا نہیں۔ پھر اس نے کہا وہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر موجود ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے۔ آگ کی خاصیت ہے اعلیٰ،
मिट्टी की खासियत है असफल, भला ऊंचा दर्जे का कोई शख्स हो वो निचले दर्जे के आदमी को किस तरह सजदा करे? मैं सजदा करने वाला नहीं। अल्लाह ने कहा निकल जाए। ये तकब्बुर। मालूम हुआ कि सबसे पहला गुनाह जो शैतान ने किया वो था तकब्बुर, जिसकी बुनियाद कुछ ऊपर थी। मेरा अजीज, जो इस रात के अंदर हम इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर हाजिर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर अब्दियत की सिफत नहीं है। इबादत कर लेते हैं, उसके बाद खुद पसंदी के अंदर मुब्तला होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मजाज अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने आप को दूसरे से अफजल समझना। मैं अगर कोई भाई ऐसा हो जिसने इबादत तुम्हारी जैसी की नहीं, तो फिर उसको हकीम समझना, तुम्हारी इबादत किस तरह करोगे? मेरा अजीजों, अपनी इबादत करनी और इबादत कहकर हकीकी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह लेना है कि अल्लाह तेरी ही फजल से मैंने इबादत की, इस पर मैं तेरा ही शुक्र अदा करता हूँ, इस पर मैं तेरा ही शुक्र अदा करता हूँ, वरना मेरे अंदर कहाँ ताकत है। सूरत शहर जैसा बिजी शहर, फितने वाला शहर, इस शहर के अंदर ये अल्लाह तो इबादत करवाता है, महफिलों के अंदर, नेक मजलिसों के अंदर बिठाना है, ये अल्लाह ये तेरा फजल है, वरना मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत करूं। लेकिन दीनी बातें समझाना, दीनी बातें इस तरह आसान हमारे लिए कर देना कि हम उसको समझ लें, ये अल्लाह ये तेरा ही फजल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। आदमी की मेंटालिटी और सोच ऐसी हो तो फिर ये आदमी बुलंदी तक पहुंचता है। ये आदमी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर इज्जत वाला समझा जाता है। क्या इज्जत उसकी अल्लाह तबारक व तआला की? अल्लाह फरिश्तों के सामने ऐसे आदमी का तस्करा करता है कि देखो तो सही, इसके अंदर है वो मानता कि जब वो कोई खैर का काम करता है तो उसके अंदर ये मानता है कि वो दूसरे लोगों को हकीर समझने का जज्बा उसके अंदर है, लेकिन फिर भी अपने जज्बे को मिटाता है और बंदगी करता है मेरी, फिर तारीफ भी मेरी ही करता है। कैसा बंदा है ये? इस वजह से कहते हैं कि इंसान अगर इबादत करता है तो फरिश्तों से बेहतर बन जाए। क्यों पता है? क्योंकि फरिश्तों के अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं, इंसान के अंदर है, उसको मार कर वो अल्लाह की इबादत करे। लेकिन अगर इंसान गुनाह करता है, मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी है कि वो जानवर से भी बने, क्योंकि जानवर तो गुनाह करते हैं। कोई जानवर ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जानवर का खाना चुरा लेते हैं, कत्लो क़िताल करते हैं, गजब वगैरह करते हैं। तो ये जो जानवर वगैरह गुनाह करते हैं तो वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर अकल नहीं, हमारे अंदर तो अकल है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न करें। सबके सामने गुनाहों से बचना ये बहुत आसान होता है। गुनाह का तस्कीरा आ भी जाता है तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की बना सबके साथ, लेकिन घर के अंदर गुनाहों से बचना काफी मुश्किल होता है। मेरा अजीजों, ये बात सोचना, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, गुनाह का जज्बा जब भी आवेगा आदमी ये सोचे अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, इसका मुराकबा करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी न सोने वाली आंखें सब कुछ देख रही है। मैं अगर कोई गुनाह करूंगा, चलो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरा अल्लाह सब कुछ देखते हैं। हम जब गुनाह करते हैं, अल्लाह की कसम, जो सांस होती है और दिल की धड़कन होती है वो भी अल्लाह की इजाजत से धड़कती है। वो अल्लाह की इजाजत लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह गुनाह कर रहे हैं, तू इजाजत दे तो हम हमारा ये जो सिलसिला है वो बंद कर दे, फिर कभी गुनाह करेगा नहीं, ये मर जाएगा। अल्लाह कहता है नहीं, ये सिलसिला जारी रखो, मेरे बंदे का ये सिलसिला जारी रखो। हो सकता है कि अभी जज्बे के ऊंचे होने की वजह से इसने गुनाह कर लिया, कल सुबह को ये मेरे पास आएगा, तौबा मांगेगा, इस्तिगफार करेगा मेरे सामने, मैं इसको माफ कर दूं। तो इसलिए अगर गुनाह हो भी जावे, लेकिन आदमी अल्लाह से इस्तिगफार करे तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो इस्तिगफार भी हमारे अंदर एक मामूल हो इस रात मुबारक है। और तकब्बुर की बात चल रही थी। तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि इस वजह से शैतान गुमराह हुआ और शैतान अब हमें गुमराह करना चाहता है। इस वजह से तकब्बुर से आदमी खास तौर पर बचे, खास तौर पर बचे। किसी बेकस को ए बेदाद इधर मारा तो क्या मारा, किसी बेकस को ए बेदाद इधर मारा तो क्या मारा, जो आप ही मर रहा हो उसको घर मारा तो क्या मारा।
کسی بےکس کو اے بے داد گھر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، برے موسی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس سے کبھی بھی اپنی عبادتوں پر ہمیں فخر نہیں کرتے، کبھی بھی فخر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر لگا ہے، اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ معمول بھی اس رات کا بنا لیں تو خیر ہوگا کہ آدمی مستقل 2 رکعت شکر کی نماز ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو عبادت کروا رہا ہے، پھر اس کے بعد اپنے جو وسائل ہے اس کے اندر آدمی لگ جائے، اپنے آپ کو یہ جو فخر اور تکبر والی صفت ہے اس سے تو آدمی بالکل مٹا دے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تو پھر کیوں تم ایک دوسرے پر اپنی فضیلتیں جانتے ہو۔ فتح مکہ سن ہجری 8 کے اندر جب ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر ایک حبشی غلام کے پاس اذان دی۔ فتح مکہ جب ہوا سن ہجری 8 کے اندر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالیشان ذات، سب یہی سوچ رہے کہ شاید اس مبارک دن کے اندر کوئی عربی آدمی، گھوڑا قسم کا آدمی، خوبصورت آدمی کعبے پر چلے گا اور اذان دے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایک حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھایا اور اس نے اذان دی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مشرکین نے یہ بات کہنی شروع کر دی اور یہ بات کہنی شروع کر دی کہ ہمارے ابا لوگ مر گئے ہی اچھا ہوا، اگر یہ منظر دیکھ لیتے تو آج مر جاتے۔ اتنا تکبر ان کے اندر تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی کہ سب سے پہلی بیماری اگر ان لوگوں سے ہٹانی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکبر سے پاک صاف کریں، اپنے آپ کو تکبر سے پاک صاف کریں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں۔ سوچیں کتنے اونچے ہوں گے وہ۔ ان سے جب چند لوگ آ کر کہتے کہ واہ بھائی تم تو کیسے زبردست ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہو، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ہاں ہوں تو صحیح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، میں ہوں تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، لیکن کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرا گریبان پکڑ کر مجھے یہ پوچھ دیا کہ اے جعفر میری نسل سے تو تھا، اس نسل نامے کا تو نے کیا فائدہ اٹھایا، کتنے لوگوں کی خدمتیں تو نے کی، کتنے لوگوں کی تو نے مدد کی، میں کیا جواب دوں۔ اتنے اونچے ہونے کے باوجود بھی تواضع کرتے ہیں تو ہم تو ایک منی کے قطرے سے بنے ہوئے۔ ایسا منی کا قطرہ میرے عزیزوں، ایسا منی کا قطرہ کے کپڑے پر لگ جاتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، وہ بھی نچوڑ کر تو پاک ہوتا ہے۔ بدن پر لگ جاتا ہے تو آدمی کو چڑ آتی کہ سب سے پہلے میں اس کو نکالوں۔ ایسے منی کے قطرے سے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا تکبر ہمیں سیکھ دیتا ہے، کیا تکبر ہم پر جچتا ہے؟ کرو نہیں ایسی چیزیں جو ہم پر جچتی ہو، کیوں آدمی کرے ایسی چیزیں ہم پر جچتی نہ ہو۔ الکبریاء ردائی، ابو سعید خدری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر میرا عزیز ایک مثال دو، اگر کسی کو بھی بلایا جاوے یہاں پر اس کا کرتا پھاڑا جاوے، کوئی آدمی آئے اور کرتا پھاڑ دے تو کیا تم اس کا منہ دیکھو گے؟ نہیں، غصے کے اندر ہوگے کہ اس نے میرا کرتا پھاڑا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، مت چھینو اس کو مجھ سے، اگر چھینو گے نہیں تو تم میرا کرتا مجھ سے پھاڑ گئے۔ اللہ سے دشمنی لے کر کس کا بھلا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ، حسینت دیوالی وہ فیشن دیا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی بھرنے والا، تجھے حسن شاہد نے تو کے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا،
जिया करता है, क्या यही मरने वाला? अजल तेरा कर देगी बिल्कुल शक्ल, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जरूरत की चाह है, तमाशा नहीं। इस रात के अंदर आदमी तिलावत का भी मामूल अपना मुस्तकिल बना, कुरान के 2-3 पारे पढ़ना, जो गैर हाफिज है उनकी बात कर रहा हूँ, बस लोगों को तो और पढ़ना चाहिए। हमारे जो अकाबिर हैं वो इस रात के अंदर खूब इबादतें किया, तिलावत का भी खूब मामूल हो। देखो दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना वो 3 तरह की होती है। एक आदात, नंबर 2 अजाइबात, नंबर 3 मौजिज़ात। आदात तो वो चीजें होती है जो हर आदमी कर सकता है, अकलमंद आदमी होगा वो भी करेगा, जो कम अकल होगा वो भी करेगा। जैसे ड्राइविंग करना, एक्सेस चलाना, एक्टिवा चलाना, ये हर आदमी कर लेते हैं। इससे ऊपर का दर्जा है अजाइबात। अजाइबात वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर महारत हो, जैसे हवाई जहाज चलाना, खलाई जहाज चलाना। तो ये हर कसम आकस की बस की बात नहीं होती। और इससे ऊपर का दर्जा क्या है मालूम है? मौजिज़ात। ये वही आदमी कर सकता है जो नबी हो, नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शुर्राह लोगों ने हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर नबी को उसका मौजिज़ा मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था यदे बेज़ा, इनका हाथ रोशन हो जाता था, सबके सामने जाहिर करते थे। अब देखो हमारा हाथ तो रोशन होता नहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ ऐसा था कि वो सबके सामने इस तरह रोशन हो जाता था। ये इनका मौजिज़ा। इसी तरह इनका एक मौजिज़ा ये था कि वो लाठी को फेंकते थे और वो सांप बन जाता था। ये भी उनका एक मुस्तकिल मौजिज़ा है, लेकिन आज अभी वो बाकी खत्म हो गया। उस जमाने तक था, हम मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं, लेकिन अब बाकी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की सांस के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि इसके जरिए से वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सांस के अंदर इतना तअस्सुर रखा था, लेकिन वो उन्होंने किया, हमने दिलो जान से उसको मान लिया। हम इनकार नहीं करते जिस तरह दीगर मजहब वाले इनकार करते हैं, हम तो सब कुछ मानते हैं, सब मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, बल्कि जलीलुल कद्र पैगंबर मानते हैं। सर आंखों पर हमारे उम्मत का कोई भी वली इनके दर्जे तक पहुंच नहीं सकता, हमारा मुस्तकिल अकीदा है। लेकिन ये सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मौजूद है। मेरे अजीजों, मस्जिदों के अंदर कुरान करीम मौजूद है। ये एक ऐसा मौजिज़ा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले लाए और आज तक बाकी। आदमी पढ़कर जरा समझे कि किसका कलाम, कैसा नूरानी कलाम। रात का आखिरी पहर हो, कोई उसको देख न रहा हो, एक बत्ती उसने जलाई रखी हो, मुख्तसर मजबूत बत्ती, जिसके जरिए से वो देख सके और कुरान को लहजे के अंदर पढ़ता जा। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये तो ऐसी किताबें क़यामत के दिन जो लोग होंगे जिन्होंने कुरान पर मेहनतें की होगी, अल्लाह उनको कहेगा पढ़ता जा, चलता जा। यानी तू पढ़ता जा, जितना तेरे को याद है इसके मुकाबले में तेरा एक दर्जा बुलंद होता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। मेरे अजीजों, इतना जबरदस्त मौजिज़ा है, क्या बताऊं मैं। ज़माने जाहिलियत के अंदर 7 लोगों के कसीदे काबे की दीवार पर लटकाए जाते थे। कितने जबरदस्त कसीदे होंगे वो, अरबी जुबान में। लोग उनको काबे पर लटकाते थे ये बात बताने के लिए कि ऐसी अरबी लिटरेचर जो इतनी मजबूत हो, ऐसी लोगों ने पेश नहीं की। जिन लोगों ने पेश किए, हम उसकी जो खत है उसको हम काबे पर लटकाते। तो ऐसे 7 कसीदे थे जो बहुत मशहूर होते थे, उनके एजाज और इकराम के लिए उनको काबे पर लटकाया जाता था। जब कुरान का नुज़ूल हुआ है तो वो 7 कसीदे ऐसे हो गए कि उनका मजा फीका पड़ गया। खुद इमरुल कैस, जो लोग आलिम हैं, उलमा हैं, उनको मालूम है कि कितने बड़े शायर थे वो। इमरुल कैस, उनका भी एक कसीदा काबे की दीवार पर लटकाया गया है, काबे के अंदर लटकाया गया था इनका एक कसीदा। तो जब कुरान नाज़िल हुआ तो ये सब कसीदे उतारे गए, क्योंकि अब उनका मजा फीका पड़ गया था, कुरान के सामने किसी का कोई चांस नहीं। इमरुल कैस की बहन ने ना कह दिया कि मैं अपने भाई का कसीदा उतारूंगी नहीं। उसकी बहन के सामने जब सूरह हूद की आयत नंबर 44 पढ़ी गई है, वकील या अर्जुलाई माँ
وَيَا سَمَا أَقْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. میرے عزیزوں میں ترجمہ تو کر سکتا ہوں اسے، لیکن اس کا حقیقی معنی سمجھانے سے میں نہیں سمجھا سکتا. آدمی جو عربی زبان جانتا ہوں وہ جانے گا یہ کہ اس کے اندر جو بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں نا اس میں سے ابداع پایا جا رہا ہے. یعنی کتنے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹریچر کے فوائد اس ایک عبارت کے اندر رکھے ہیں. یہ جو عربی زبان جانتا ہے وہی جان سکتا ہے. جب یہ آیت امرؤ القیس کی بہن کے سامنے پیش کی گئی ہے تو امرؤ القیس کی بہن نے فوراً اپنے بھائی کا قصیدہ لیا، اس کو کہا کہ اس کا قصیدہ کہاں، اور یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا تو کیا ہے. قرآن کے سامنے اس کا کوئی چانس نہیں. خود قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی تو چلو سب کو چیلنج اس کے جیسی ایک صورت بھی لے آؤ. میرے عزیزوں اس زمانے کے اندر عربی لٹریچر کے اندر بہت زیادہ ماہر لوگ موجود تھے. وہ کتب و کتاب پر راضی ہو گئے، اسلام کو مٹانے کے لیے زوروں کا بل لگانے لگے، لیکن اس کے جیسی ایک صورت پیش نہ کر سکے. یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ خود اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن تھے انہوں نے بھی اس کلام کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ ولید ابن مغیرہ شیطان قسم کا آدمی تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پریشان کیا تھا. یہ ولید ابن مغیرہ کون معلوم ہے؟ خالد ابن ولید سیف اللہ جو ہیں اتنے بڑے صحابی، ان کے ابا. یہ بہت شیطان قسم کا آدمی تھا. قرآن کی کئی صورتیں اس کے رد میں نازل ہوئی ہے، علماء دیکھیں. تو اس ولید ابن مغیرہ اتنا بڑا شیطانی آدمی، اس نے کیا کہا قرآن کو سنتے وقت؟ اس نے یہ بات کہی ڈائریکٹ عربی زبان اور عربی الفاظ میں کہتا ہوں وَإِنَّ لَقَوْلَهَا الَّذِي يَقُولُ عَلَيْهِ طَلَاوَةٌ. یقیناً یہ محمد جو بات کہتا ہے اس کے اندر ایک تر و تازگی اور شادابی، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ حَلَاوَةٌ، ایک مٹھاس ہے اس کی زبان کے اندر. وَإِنَّهُ مُثْمَرٌ أَعْلَاهُ مُغْدَقٌ أَسْفَلُهُ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى. یقیناً اس کا اوپر حصہ اور اس کی شاخ پھلوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی جو جڑ ہے یہ بالکل پانی سے بھری ہوئی ہے. یہ کلام ایسا کہہ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ غالب ہی رہے. یہ اسلام کا دشمن قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کو جب مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ کہنے کے لیے کہ ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، ان کو یہ کہو کہ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہی دیں گے، تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دیں گے، عورتیں چاہیے تو ہم تمہیں عورتیں دیں گے، لیکن اپنے اس دعوے سے یہ براءت کا اظہار کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ ابن ربیعہ کو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا ارادہ نہیں کر سکتا. اور پھر ایک آیت اس کو سنائی، وہ آیت تھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یہ آیت جب یہ آیت انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو سنائی ہے تو عتبہ ابن ربیعہ اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ آیت سن کر کفار مکہ کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے. کفار مکہ ان کے گھر آتے اور کہتے کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ محمد کے پاس میں تمہارا کلام لے گیا. میں جب تمہارا کلام محمد کے پاس لے گیا تو اس نے قرآن کی ایک آیت میرے سامنے پڑھی. پھر اس نے کہا کہ جب اس نے وہ آیت پڑھی نے محمد نے تو میں نے اس کا منہ پکڑ لیا. میں نے محمد کا منہ پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے والدین کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے رشتے دار کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب بند پڑ جاؤ، اب قرآن آگے مت پڑھو. مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تم نے ایک آیت بھی زیادہ پڑھ لی نا، ایک آیت زیادہ پڑھ لی تو میری قوم پر عذاب نازل ہوگا. کیونکہ ایک کفار مکہ تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ بالکل نہیں ہے، وہ زبان بالکل سچی ہے. میرا عزیزوں جب اس زمانے کے جو پکے ڈون قسم کے لوگ تھے
गुंडे किस्म के लोग, उन्होंने कुरान के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हम तो हुजूर पर ईमान लाते। हमें खूब एहतराम से ये कलाम पढ़ना है कि ये कलाम अल्लाह का कलाम। तो वो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, इस कलाम के जरिए से अपने आप को औसाफ ज़मीमा से पाक रखे, और शब बारात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए तुम्हारे लिए फैसले होने वाले हैं, उस पर आदमी राज़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला ये कहना जो हुआ इसको कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए, और सबसे ज़्यादा अमल की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हमें दे। अब दुआ का सिलसिला अभी होगा इंशाअल्लाह, लेकिन याद रखिए ये बात कि दुआ जो होती है ये लाजिम नहीं होती। मुस्तहब काम को जब लाजिम समझ कर किया जाता है तो उसको करना नाजायज होता है। उलमा देखें, मुफ्ती शहीद अहमद साहब पालनपुरी ने ये बात कही। इसलिए ये मुस्तहब काम है, बहुत अच्छा सवाब मिलेगा हमें, लेकिन ये लाजिम नहीं, यानी अगर कोई दुआ न करना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो दुआ करेगा उसको सवाब जरूर मिलेगा, सवाब से हम इनकार नहीं करते। इरादे जिनके पुख्ते हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों में वो घबराया नहीं करते। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाली अपनी फितरत में न नूरी है बना है। सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाह अल अहद as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु as-समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअददि मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर, मौला हमारी खताओं से दरगुजर कर। हम बड़े गुनहगार हैं, खतावार हैं, गियाहकार हैं, सियाहकार हैं। ए अल्लाह, जिंदगी का हर लम्हा हमने तेरी नाफरमानी के अंदर गुजारा है। मौला करीम, तेरी नाफरमानी करके किसी का भला नहीं हो सकता कि हमारा होगा। ए अल्लाह, हम तेरी नाफरमानी करना नहीं चाहते। भूले से जो नाफरमानियाँ हमसे हुई, आमदन शिरकन जो भी गुनाह हमसे हुए, अल्लाह तमाम को माफ फरमा। मौला करीम, तू तो सखियों का सखी है, इतना बड़ा मजमा जब किसी सखी के दर पर जाता है, ए अल्लाह उस सखी को शर्म आती, उसको खाली हाथ लौटाते हुए वो सखी शर्माते हैं। ए अल्लाह, तू तो सखियों का सखी। मौला करीम हमें नवाज कर। मौला करीम, बेशक जिसको तूने हिदायत दे दी उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन मौला जिसको तू गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। ए अल्लाह, हमें हिदायत दे, हमारे दिल को मुनव्वर फरमा। मौला करीम, ये जो मजलिस हुई इसके अंदर शब बारात का हुक्म मौला करीम इन लोगों के सामने वाज़ेह किया गया। ये अल्लाह, कहने को कबूल फरमाना, मौला करीम सुनने को कबूल फरमाना। मौला करीम, कहने के अंदर बहुत बेअदबियाँ हुई होंगी, गलतियाँ भी हुई होंगी। मौला करीम, हम इंसानी है, मौला करीम हमसे गलतियाँ होती। ये अल्लाह, इस पर तू हमारी पकड़ मत करना। ये अल्लाह, इस कहने को खूब कबूल फरमाना। सुनने के अंदर भी हमसे गलतियाँ हुई होंगी, खताएँ की होंगी। ये अल्लाह, अहादीस पेश की गई, कुरान की आयतें हमारे सामने पढ़ी गई, लेकिन सुनने का जो हक था, कहने का जो हक था, हम इसको अदा न कर सके। ये अल्लाह, एक एक आयत और एक एक हर्फ का हक हम अदा न कर सके। ये अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, मौला करीम हमें माफ फरमा दे। और ये जो कहना सुना हुआ इसको खूब कबूल फरमा, खूब कबूल फरमा, इसको रद्द मत करना। ये अल्लाह, अगर तू रद्द कर देगा तेरी घंटे की मेहनत मौला करीम हमारी नागा हो जाएगी, मौला करीम बर्बाद हो जाएगी। ए अल्लाह, हम नहीं चाहते कि तू रद्द कर दे। ए अल्लाह, इन फकीरों का मौला करीम जरा अपने आप अपने पास रख दे। ए अल्लाह, हमारा लिहाज रख दे। ए अल्लाह, खूब कबूल फरमा, कबूल बमाना इशाबत भी और कबूल बमाना रसा भी। और ए अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफाकत के अल्लाह हमें नसीब
فرما. مولا کریم ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ اے نبی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, تو آپ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میری رفاقت یہ تو بہت اونچی چیز ہے, لیکن سجدے کی کثرت کرو گے تو میرا ساتھ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. اے اللہ خوب سجدہ کرنے والا ہمیں بنا, بڑی ماں برکت راضی. اے اللہ اس کے اندر تو کہتا ہے کہ کوئی ہے روزی مانگنے والا مجھ سے, میں اس کو روزی دوں گا. اے اللہ ہم تجھ سے روزی کا سوال کرتے ہیں, حلال طریق پاک روزی سے ہمیں نواز. مولا کریم نوجوان مولا کریم خراب کمائی کے پیچھے پڑ گیا ہے. اے اللہ جوا سکتا اور ایسے ایسے حرام کام کرتا ہے, مولا کریم جس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان کو بچا لے. یہ نوجوان تو قوم کے مولا کریم ستون ہے, اگر ستون ہی ختم ہو جائیں گے تو قوم نکل جائے گی ہاتھ سے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے دماغ کے اندر اور ان کے دل کے اندر یہ بات مولا کریم ڈال دے کہ حرام کمائی سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا, وہ تو جلد ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ حلال طیب پاکیزہ خوب کثیر مقدار میں روزی سے اے اللہ ہمیں نواز. مولا کریم مصیبت والے بھی ہیں اس مہینے کے اندر, اے اللہ ان کی مصیبتیں پوری فرما, اور اے اللہ ان کی مصیبتوں کی تلافی فرما, اور اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے. اے اللہ غزہ والوں کی مولا کریم پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ یہ غزہ والوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, مولا کریم ہم تو کچھ کرنے کے لیے قادر نہیں. اے اللہ لیکن کم سے کم عبادتوں کا اشارے ثواب ہم ان کو کر سکتے ہیں. اے اللہ جو بھی عبادت ہم سے ہوتی ہے اشارے ثواب کے طور پر ہم غزہ والوں کو سب سے پہلے اور اس کے بعد امت مسلمہ کے ہر ایک ایک فرد کو مولا کریم یہ ہم ہمارا ثواب پہنچا دیں. یہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. جب تک زندہ رکھ سنتی پر ہمیں زندہ رکھ, اور جب موت کا وقت آئے تو اے اللہ سنتی پر ہمیں موت عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں معاف کر کے ہماری باتوں کو قبول کر کے اے اللہ خوب خوب ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.